اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہیں یعنی اے کفار مکہ ان کی خبر نہ آئی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا، یعنی کیا تمہیں گزری ہوئی امتوں کے حالات معلوم نہیں جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، ان کی خبریں، ان کا انجام، اس کی خبر تمہارے تک نہیں پہنچی؟ فذاقوا وبال امرہم، اور اپنے کام کا وبال انہوں نے چکھا، انہوں نے جو کرتوت کیے تھے اس کا وبال انہوں نے دنیا میں ہی چکھا، یعنی دنیا میں انہوں نے اپنے کفر کی سزا پائی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں بھی انہوں نے ذلت و رسوائی کا سامنا کیا اور اپنے کفر کی سزا پائی، اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ان کا منتظر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لاتے، روشن آیات، روشن نشانیاں ان کے پاس لے کر آتے، انہیں معجزات دکھاتے۔ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، تو بولے کیا آدمی ہمیں ہدایت دیں گے، آدمی ہمیں راستہ دکھائیں گے، یہ آدمی جو ہے وہ ہمیں راہ بتائیں گے۔ یعنی انہوں نے بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا، اور یہ کمال بے عقلی اور نافہمی ہے کہ انہوں نے بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا۔ پھر بشر کے رسول ہونے کا تو انہوں نے انکار کیا، بشر کو تو رسول نہ مانا، اس کا انجام کیا ہوا کہ پھر پتھر کو خدا سمجھ بیٹھے۔ بشر کو تو رسول نہ سمجھا لیکن پتھر کو خدا سمجھ لیا، اور یہ ہے رسالت کے انکار کا انجام۔ اگر وہ رسالت کا انکار نہ کرتے تو شرک میں مبتلا نہ ہوتے، لیکن رسالت کے منکر ہونے کی وجہ سے وہ شرک میں بھی مبتلا ہو گئے کہ بشر کو رسول تسلیم نہ کیا۔ اس کے انجام کے طور پر ان پر اتنی نحوست پڑی کہ انہوں نے پتھروں کو ہی خدا سمجھنا شروع کر دیا۔ تو کہا کہ یہ آدمی جو ہے وہ ہمیں ہدایت دے گا، ہمیں راستہ دے گا اور راہ بتائے گا۔ فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، تو کافر ہوئے اور رسولوں کا انکار کر کے، وَتَوَلَّوْا، اور پھر گئے، اعراض کیا، منہ موڑ لیا ایمان سے۔ اللہ نے بھی اپنے بے نیازی کو کام لیا، اللہ نے بھی بے نیازی کو کام میں جو ہے وہ لے لیا، تو اللہ نے پھر ان پر توجہ نہیں فرمائی اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور استغنا کا جو ہے وہ اظہار فرمایا۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ بے نیاز تمام تعریفوں کا مالک ہے کہ اگر تمہیں ضرورت نہیں ہے، تم ضرورت نہیں سمجھتے، تو مجھے بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دیا اور آخرکار جو ہے وہ کفر اور شرک پر ہی مرے، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوئے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ان کا منتظر ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں نے بکا اپنے گمان کے مطابق، اپنے زعم کے مطابق، انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ وہ ہرگز ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے، مرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ قل بلا وربی، آپ فرما دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم، لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، تم ضرور بھی ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہارے اعمال تمہیں جتا دیے جائیں گے، تمہیں جتلایا جائے گا کہ تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، تمہارے اعمال جو ہیں وہ تمہیں جتلائے جائیں گے اور بتائے جائیں گے۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ تم اگر اس چیز کو سوچو تو تمہارے لیے بہت مشکل ہے کہ کب سے کائنات کا آغاز ہوا اور کب تک اس نے رہنا ہے،
اور اس میں کتنے کافر آئیں گے، پھر ان کافروں کا الگ ڈیٹا، ان کے ہر عمل کا الگ ریکارڈ، یہ سارا محفوظ رکھنا بہت مشکل ہے۔ اور پھر اس کو قیامت کے دن کافر کو بھی منتخب کرنا اور اس کے سامنے اسی کے اعمال کو پیش کرنا، کہ یہ نہ ہو کہ عمل کسی کا ہو کافر دوسرا ہو، ایسا بھی تو نہیں ہوگا۔ جو کافر ہوگا اس کے سامنے اسی کے اعمال جو ہیں وہ پیش کیے جائیں گے اور جتلایا جائے گا، بتایا جائے گا۔ تو تمہارے لیے یہ بہت مشکل ہے، لیکن اللہ پر بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر۔ نور سے مراد قرآن مجید ہے، کیونکہ اسی کی بدولت، اسی کی مہربانی اور وسیلے سے گمراہی کی تاریکیاں جو ہیں وہ دور ہوتی ہیں اور ہر شے کی حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ قرآن جس چیز سے پردہ اٹھا دے پھر اس میں کچھ بھی جو ہے وہ خفا نہیں رہتا، وہ مخفی نہیں رہتی، وہ بالکل اس کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے قرآن نور ہے، الذی انزلنا، وہ نور جس کو ہم نے نازل فرمایا ہے، جس کو ہم نے نازل فرمایا ہے۔ تو تم اللہ پر بھی ایمان رکھو، اس کے رسول پر بھی ایمان رکھو اور قرآن پر بھی ایمان رکھو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، تمہارے سارے کاموں کی اللہ کو خبر ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن تمہیں اکٹھا کرے گا، سب جمع ہونے کے دن، جس دن ساروں کو جو ہے وہ جمع کیا جائے گا، وہ قیامت کا دن ہے جس میں سارے اولین اور آخرین تمام کو جمع کیا جائے گا، ساری امتیں وہاں جمع ہوں گی۔ یہ وہ دن ہے جو ہار والوں کی ہار کھلنے کا دن ہے، جو ہار گئے ہیں، جنہوں نے نقصان اٹھایا، خسارے میں رہے، ان کا خسارہ، ان کی ہار، ان کا نقصان جو ہے وہ بالکل ان کے سامنے ہوگا اور ظاہر کر دیا جائے گا۔ یعنی کافروں کی محرومی جو ہے وہ بالکل ظاہر ہو جائے گی، کہ اب کافروں کو ہر طرف سے جو ہے وہ مایوسی ہو جائے گی کہ اب ہم نہیں بچتے۔ دنیا میں تو وہ یہ کہتے تھے نا کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہی نہیں ہونا، اور نہ زندہ ہونا ہے، نہ حساب و کتاب دینا ہے، اور نہ ہم نے جو ہے وہ جہنم میں جانا ہے، جہنم کے بھی تو منکر ہیں۔ لیکن جب ان کو جمع کیا جائے گا، ان کے سامنے ان کے اعمال پیش کیے جائیں گے، پھر ان کو یقین ہو جائے گا کہ اب ہماری کوئی بھی بچت کا راستہ نہیں ہے، اب ان کا جو محرومی کا معاملہ ہے وہ بالکل ظاہر ہو جائے گا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھے اعمال کرے، یعمل صالحا، اعمال صالحہ کو وہ اختیار کرے، نیکیاں کرے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کی برائیاں اتار دے گا۔ برائیوں کا، گناہوں کا بھی بوجھ ہوتا ہے، اور جو ہمارے جسم پر لدا ہوا ہے ہم محسوس نہیں کر رہے، تو نیکی کرنے سے مومن کے گناہ جو ہیں وہ جھڑتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے وضو کے متعلق فرمایا کہ بندہ جب وضو کرتا ہے تو جیسے جیسے جو اعضاء دھوتا چلا جاتا ہے، اس کے سارے اعضاء جو ہے وہ گناہوں سے پاک صاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ شروع میں بسم اللہ پڑھ لے، اس کا پورا جسم جو ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے، اس کے سارے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ آ کر نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو قیام کی حالت میں اس کے گناہ جھڑتے ہیں، رکوع کی حالت میں جھڑتے ہیں، جب وہ سجدے کی حالت میں جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ، جو اچھے اعمال کرے گا اللہ اس سے گناہوں کا بوجھ اتار لے گا، اس کے گناہ جو ہے معاف فرما دے گا، اور اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ایسی جنتوں میں انہیں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، پھر جب اس میں داخل ہوگا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہے گا۔ وہ خوش نصیب حضرات وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہی رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور وہاں پہنچنا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت بھی ہے۔
वल्लज़ीन कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नारि खालिदीन फ़ीहा, और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतें झुटलाईं वो आग वाले हैं, वो जहन्नमी हैं, खालिदीन फ़ीहा, हमेशा हमेशा के लिए वो उसी में रहेंगे। व बिअसल मसीर, और कितना ही बुरा अंजाम है उनका, कितना बुरा ठिकाना है और कितनी बुरी जगह है उनके पलटने की। तो कुरान करीम में बिल्कुल वाज़े अंदाज में दो टोक फैसला कर दिया गया है कि जो मोमिन है, अमल सालेह उसके पास है, वो जन्नती है, और जो काफिर है तो वो कन्फर्म जहन्नमी है। उसमें कोई लेफे वाली बात नहीं है, उसमें कोई रू रियायत वाली बात नहीं है। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना, जिसने कुफ्र किया, हमारी आयतों को झुठलाया, अब उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं शायद अल्लाह उसे माफ़ फरमा दे। अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह कादिर मुतलक है, लेकिन अल्लाह अपने कवानीन को नहीं तोड़ता। अल्लाह का कानून है कि वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नारि खालिदीन फ़ीहा, जिसने कुफ्र किया, हमारी आयतों को झुटलाया, वो कन्फर्म जहन्नमी है, और उसमें उसने हमेशा हमेशा के लिए रहना है, हमेशा हमेशा के लिए। काफिर कभी भी जहन्नम से एक लम्हे के लिए भी नहीं निकाला जाएगा। अपने कुफ्र की वजह से वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जो है वो रहेगा, और जहन्नम वो बहुत बुरा ठिकाना है उसके लिए, बहुत बुरा ठिकाना है। इसके बरखिलाफ मोमिन से अगर खुदा ना खास्ता गुनाह सरजद हो जाता है तो पहले तो वो नेकी करेगा, तौबा करेगा, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और अगर खुदा ना खास्ता वो नेकी भी ना कर सका, तौबा भी ना कर सका, लेकिन ईमान ज़रूर है, यानी उसने जो हराम काम किए हैं उनको वो हराम समझता था, लेकिन उसके बावजूद उससे सरजद हो गए, तो आखिरत में अगर कब्र के मुताल्लिक भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जब वो कब्रों में दाखिल होंगे तो गुनाहों से लदे हुए होंगे, लेकिन जब कब्रों से उनको निकाला जाएगा तो वो गुनाहों से साफ पाक होकर निकलेंगे। तो ये उन लोगों के लिए है कि जिनके पीछे इसाले सवाब किया जाता है, जिनके पीछे हाथ उठाया जाता है, और जिनके लिए जो है वो अल्लाह से दुआ की जाती है। और अगर वहाँ से भी कोई पाक साफ नहीं हुआ, फिर मैदान माशर में जो है वो मामला होगा हिसाब किताब का, हुजूर की शफाअत से कुछ लोग वहीं बच जाएंगे। और अगर फिर भी वो जहन्नम में ही जाता है तो फिर आखिरकार हुजूर की शफाअत जो है वो उसका इजहार होगा, और हुजूर अपनी उम्मतियों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। अब अल्लाह की मर्जी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दे और जहन्नम में दाखिल ही ना फरमाए, और अगर चाहे तो अदल यानी फजल फरमाए तो माफ़ फरमा दे, अगर अदल फरमाए तो उसको उसके गुनाहों की सज़ा के तौर पर उतना अरसा जो उसकी सज़ा बंदी है जहन्नम में रखे, उसको सज़ा पूरी हो, और फिर जो है वो या उसकी सज़ा में कमी भी फरमा सकते हैं कि पूरा मुकम्मल अरसा उसको वहाँ ना रखा जाए, हुजूर की शफाअत हो और हुजूर की शफाअत से वो वहाँ से निकाल कर जन्नत में ले आया जाए। लेकिन मोमिन जो है वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में नहीं रहेगा, चाहे वो जितना भी गुनाहगार है, आखिरकार उसका ठिकाना जन्नत ही है। लेकिन ये इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं माज़अल्लाह गुनाहों पर दलेर कर रहा हूँ, नहीं, वहाँ जहन्नम में एक सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी ठहरना बंदे के लिए मुमकिन नहीं है, काबिल बर्दाश्त नहीं है वो अज़ाब। और वो अज़ाब ऐसा है कि ना किसी ने देखा है, ना किसी ने सोचा है, और ना किसी को पता है कि वो कितना जो है वो भयानक अज़ाब है। सिर्फ उसके बारे में सुना ही है, अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। लेकिन सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि काफिर का ठिकाना जहन्नम है, और वहाँ जब वो पहुँचेगा नहीं निकाला जाएगा। मोमिन का ठिकाना जन्नत है। अगर खुदा न खास्ता अपने करतूतों की वजह से वो जहन्नम में पहुँच भी गया तो अपनी सज़ा पूरी करने के बाद आखिरकार अपने ईमान की वजह से, अगरचे वो रत्ती बराबर ही क्यों ना हो, ज़र्रा भर भी क्यों ना हो, तो ईमान की वजह से वो जन्नत में लाजमी जो है उसको लाया जाएगा और दाखिल किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम से हमें महफूज फरमाए, जन्नत का मुस्तहिक बनाए, हमारी मग़फ़िरत